اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا آج ہم کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں کہ آپ نے جس کو دعا دی ہے اللہ رب العزت نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا اور اس چیز کے بارے میں کیا کیا کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، نورانیت کر دے، خوبصورت کر دے کہ جو میری حدیث کو سنے اور وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ تو جتنے بھی یہ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ان پر لازم اور ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات قرآن اور حدیث والی وہ ایک بار ضرور شیئر کر دیا کرے تاکہ آپ کے سر سے بوجھ اتر جایا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت دینا شروع کر دی۔ یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے، آپ علیہ السلام نے ایک گھر والے کو دعوت دی ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کی عمر 17 سے 18 سال تھی۔ جیسے مسلمان ہوئی کچھ ہی وقت بعد وہ بیٹی جو فوت ہو گئی ہے۔ جب فوت ہوگی اب جو دوسرے یہودیوں کے قبیلے تھے وہ آ کر تانا دینا شروع ہو گئے، جو مسلمان ہو گھر ہو گیا، یہودی جو گھر تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے آ کے تان و تشنیع شروع کر دی کہ ہم نے تمہیں کہا تھا نا مسلمان نہ ہونا، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کلمہ نہ پڑھنا، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس نبی پر ایمان نہ لانا۔ اب دیکھو تمہاری جوان بیٹی کیوں فوت ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے فوت ہوئی ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، صرف اس وجہ سے فوت ہوئی ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ رہے تھے، جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اسی وجہ سے آپ کی جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے قبر دکھاؤ اس کی۔ اللہ کے نبی اس کی قبر پر گئے ہیں اور اس کی قبر ایک ایسی اونچی سی پہاڑ تھی، اس پر بنی تھی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اسی وقت وہ لڑکی زندہ ہو کر قبر سے نکل آئی۔ جب نکل آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے اور اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دیکھو یہ تمہاری بیٹی زندہ ہو کر آ گئی۔ اب اپنی بیٹی سے پوچھو کہ تمہیں دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے یا آخرت کی زندگی اچھی لگتی ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کو پسند کر لے تو اپنی بیٹی لے جاؤ، اور اگر آخرت کی زندگی کو پسند کرتی ہے تو چھوڑ دو۔ اسی وقت لڑکی نے کہا کہ ابا جان جو میری وہ زندگی ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، مجھے وہیں جانا ہے، واپس چلی گئی۔ اگر آپ کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس جا کر کیسے کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قتل ہوا، آپ نے گوشت وہ گائے ذبح کروائی ہے، اس کا گوشت اس آدمی کے ساتھ لگا، وہ بھی زندہ ہو گیا۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لے۔ یہ نبی کی دعا کی تاثیر تھی کہ مری ہوئی لڑکی زندہ ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجیے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں آپ کے درس کے لیے، آپ کے بیان سننے کے لیے، تو میری ماں مجھ پر اعتراض کرتی ہے کہ تو کیوں مسلمان ہوا، یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائی دعا کے لیے تو حضرت ابو ہریرہ بھاگے، کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا، آپ کی دعا پہلے میرے گھر جاتی ہے یا میں خود پہلے جاتا ہوں، یعنی کہ اللہ کے نبی سے دعا کروائی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے بھاگنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کی دعا میرے گھر پہلے جاتی ہے، یعنی کہ میری ماں مسلمان ہوتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی، جیسے دروازے کو دستک دی ہے ماں نے آواز دی ہے کہ صبر کرو بھی غسل کر رہی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا ماں نے غسل کیا ہوا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، کہا مجھے محمد عربی کے پاس لے جاؤ اور مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تاثیر تھی۔ اللہ کے نبی اسی طرح ممبر پر تشریف فرما ہے، جمعے کا دن ہے، صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ہمارے جانور پیاسے مر رہے ہیں، ہمارا بھی حال برا ہے، یا رسول اللہ دعا کیجئے بارش ہو جائے، بارش نہیں ہو رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اوپر دیکھا، اسی وقت بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اسی وقت
بارش ہونا شروع کہ اللہ کی نبی جب ممبر سے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک تر دی، بالکل تر دی۔ پھر یہ دن گزر گیا، جمعہ تھا، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، اگلا جمعہ آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے، یہ تو ہماری فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دی۔ مسلسل ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوئی، یا رسول اللہ دعا کیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، اللہم علینا، اللہم حوالین لا علینا۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا کہ یا اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بارش مت برسا، باقی اور کہیں بادل لے جا، حدیث پاک میں ہے اسی وقت بارش بند ہوگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی طرح آپ پر بھی لازم اور ضروری ہے، جو آپ بیٹھے سن رہے ہیں یا کوئی فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی سنتا ہے، ان پر لازم اور ضروری ہے کہ جب دین کی کوئی بات بھی سنے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کوئی اچھی بات کر رہا ہو، تو آپ پر ایک بار لازم اور ضروری ہے کہ اس کو ایک بار شیئر کر دیں تاکہ آپ کے سر سے بوجھ اتر جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک بات بھی میری سنی، آپ نے قرآن کی حدیث کی آیت سنی، آپ پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دو، کیونکہ بلغوا انی ولو آیا اس میں امر کا صیغہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضروری ہے، تو لہٰذا آپ یہ جو سنتے ہیں نا، آپ پر بھی ضروری کہ گھر میں جا کر اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے والد صاحب کو بتایا کرو کہ ہم آج یہ بات سن کر آئے ہیں۔ اپنے دوست دیکھو، ہم فضول گپ شپ میں بھی تو ٹائم پاس کرتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، مگر جب جا کر ہم دنیا کی تو باتیں کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو سنتے ہیں وہ دوسروں کو بتا دیا کرو تاکہ آپ کے سر سے بوجھ اتر جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری بخشش فرما، جتنے بھی فوت ہوئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما، خصوصاً بالخصوص وہ نوجوان آفتاب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بھی جتنے فوت ہو چکے ہیں اللہ ہمارے رشتہ دار ہو، جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے یا اللہ مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب آخری وقت ہو، عالم نزا ہو، یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرما، آمین برحمتک۔